السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ نمازہ کس نے پڑھائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، اے میمونہ، کیا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا سکتا ہوں؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے چل بھی نہیں پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا اور میں نے ان کا دست مبارک پکڑا ہوا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا ورد رکھے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل رہا تھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہایت ہی خوف زدہ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، باہر آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے ان کے پاس لے چلو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں میری موت کا ڈر ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور سارے صحابہ اکرام رونے لگے اور کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اے لوگو، میں حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے اور دنیا کمانے کے لیے مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے جیسا کہ پہلی امتوں نے کیا۔ اے لوگو، یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز 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 کہا اور کہا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ کو ڈرو اور عہد کرو کہ نماز کو قائم رکھو گے اور فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم کو میں عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ تم دنیا چن لو یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ چن لو، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا چن لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب کوئی صحابہ سمجھ نہیں پائے، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشریف فرما ہونے والے ہیں، مگر ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب سمجھ گئے اور زار و قطار رونے لگے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا بدلہ میں
میں ادا کر چکا ہوں، لیکن ابو بکر کی بھلائی کا بدلہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر لے جایا گیا، اور پھر حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیماری کی شدت سے کچھ بھی نہیں کہہ پائے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو لے کر اپنے منہ میں نرم کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آخری چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں لیٹے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو باہر جانے کا حکم دیا اور فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت ہے، اور ملک الموت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھاری ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے گر گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی اور جلدی سے باہر آئی اور کہنے لگی، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرا نبی، ہائے میرا لخت جگر ساتھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اور فرمایا، رسول اللہ کی عبادت کرنے والے سنو، رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے میرے بابا چلے گئے، ہائے
میرے بابا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ ہائے میرے بابا جنت الفردوس ان کا انتظار کر رہی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ نماز پڑھائی پر کسی نے امامت نہیں کی۔ ایسی اسلامک